أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا یقیناً ہم نے بھیجا رسولنا اپنے رسولوں کو بالبیناتی معجزات کے ساتھ وانزلنا معهم الکتاب اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو والمیزان اور ترازو کو والمیزان احکام کو والمیزان عقل سلیم کو والمیزان فطرتی ہدایت کو. یہ مختلف معنی اس کے کیے گئے. ویسے میزان کا لفظی معنی ترازو. لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں، اعتدال پر قائم رہیں یا انصاف کے ساتھ قائم رہیں. وانزلنا الحدید اور ہم نے نازل کیا حدید لوہا فیہ بأس شدید اس میں شدید ہیبت ہے. بأس کا معنی جنگ بھی، اس میں جنگ ہے یا اسباب جنگ ہے یا سامان جنگ ہے. وہ منافع للناس اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے. ولیعلم اللہ اور تاکہ اللہ جان لے من ینصرہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی اور اس کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالی قوی زبردست ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد یہ فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسولنا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر. ایک تو رسول بھیجنا اللہ رب العزت کا کام ہے، اور اللہ جسے بھیجے وہی رسول ہوتا ہے. جسے اللہ نہ بھیجے اور وہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تو وہ فضول ہے، رسول نہیں ہے. پھر ہر رسول کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ رسالت کو ثابت کرے. معجزات کا مطلب ایسا کام جو لوگوں کو عاجز کرتے، ایسی بات جو لوگوں کو عاجز کرتے، لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، اس کی مثل نہ لا سکیں. تو ہر نبی کو اللہ رب العزت ثبوت رسالت کے لیے معجزات دیتا ہے، جس سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ رسول ہے، یہ نبی اللہ کا نبی ہے. اس کی نبوت اور رسالت وہ من اللہ ثابت ہو جاتی ہے. اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں مزید ارشاد فرمائی. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ہم نے ان نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی. کتاب یہاں الف لام اس پر جنس کا ہے، اور مراد اس سے جملہ کتب ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی، جن کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں 104 کتب ہیں. پھر ان میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور سب سے بڑی کتاب قرآن مجید. پھر اللہ نے اس کے ساتھ میزان کو نازل کیا. میزان کا ایک معنی تو عقل سلیم سے بھی کیا گیا، فطرت کی ہدایت جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت مراد ہے. کتاب دی، معلم دیا. لقد ارسلنا رسولنا کے اندر معلم کو بیان کیا. وانزلنا معهم الکتاب میں نصاب تعلیم بیان کیا. استاد بھی ہے، نصاب تعلیم بھی ہے. اور والمیزانہ کی تفسیر اگر ہم اس فطرتی ہدایت کے ساتھ کریں جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، تو پھر یہ وہ قابلیت اور صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے وہ کتاب کو سمجھ سکتا ہے اور معلم کتاب کو سمجھ سکتا ہے. تو 3 چیزیں ہوگی: کتاب، معلم، استاد، اور پھر اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ میں نصاب تعلیم، والمیزانہ کے اندر اس نصاب تعلیم کو سمجھنے کی صلاحیت. یہ 3 چیزیں جب پوری ہو گئی
طالب العلم کے اندر قبولیت کی صلاحیت بھی ہو، سمجھنے کی، کتاب کو پڑھنے کی صلاحیت بھی ہو، استاد بھی اچھا ہو، نصاب تعلیم بھی اچھا ہو، پھر اگر وہ ناکام رہے اور کامیاب نہ ہو تو اس کا اپنا قصور ہے۔ تو وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، میزان کا دوسرا ترجمہ احکام کے ساتھ بھی کیا گیا، اس کی تفسیر احکام کے ساتھ بھی کی گئی، اس کی تفسیر عدل اور انصاف کے ساتھ بھی کی گئی۔ اللہ نے کتاب دی، عدل بھی اتارا، اس لیے کہ جب تک قانون کے ساتھ عدل نہ ہو تو وہ قانون قانون نہیں رہتا۔ تو کتاب تو قانون ہے، چونکہ قرآن مجید اور دیگر جتنی بھی کتب آئی ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نصاب تعلیم ہے، قانون الہی ہے، جس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو وہ انسان رہے گا۔ وہ ضابطۂ اخلاق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جس کو اپنائیں گے تو ہم بندے بندے بنیں گے، ہم انسان انسان رہیں گے، وگرنہ قرآن کریم کی مخالفت کر کے، اللہ کے قانون کی مخالفت کر کے اگر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ اسے انسان شمار ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں کی طرح ہے، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تو انسان کے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دیے گئے نصاب تعلیم، اللہ کے دیے گئے ضابطۂ اخلاق اور قانون الہی کے مطابق زندگی گزارے۔ لیقوم الناس بالقسط، اس کی علت بیان کی، غرض بیان کی، لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ چار چیزیں اللہ نے بڑی برکت والی آسمان سے نازل کی: آگ، پانی، نمک اور لوہا۔ بعض روایات میں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو وہ چند چیزیں جو ساتھ لے کر آئے ان میں لوہے کی چیزیں بھی تھیں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ وہ انزلنا، یہاں خلقنا کے معنی میں ہے، ہم نے نازل کیا لوہے کو، مطلب ہم نے لوہے کو پیدا کیا اور ہم نے زمین سے لوہے کو نکالا، یہی تخلیق کو اللہ رب العزت نے انزال سے تعبیر کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ تو لوہے کے اندر چونکہ لوگوں کے لیے منافع بہت سارے ہیں، اس لیے اللہ نے تشریفاً اس کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں شدید ہیبت ہے، سامان جنگ ہے، آلات جنگ جتنے بھی بنائے جاتے ہیں لوہے کے بغیر کوئی بھی نہیں بنتا، لوہا اس میں شامل ہوتا ہے۔ وہ منافع للناس، پھر اس کے علاوہ لوگوں کے لیے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ ہماری صنعتی اور صنعتی جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے لوہے کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح گھروں کے اندر چیزیں دیکھ لیں، لوہے کو کس قدر عمل دخل ہے ان چیزوں کے اندر۔ تو ہماری زندگی کے اندر صرف سامان جنگ ہی نہیں بلکہ سامان جنگ کے علاوہ بہت سارے فائدے ہم لوہا اور لوہے سے بنی ہوئی چیزوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اب یہ اللہ نے نعمتیں بیان کی، اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی جاتی اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کی جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا کتاب دے کر، میزان دے کر۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ دیکھے کون اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، رسولوں کی مدد کرنا تو حقیقی معنی میں ہے رسولوں کی دعوت کے اندر مدد کرنا اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنا۔ بالغیب، بن دیکھے، انہوں نے رسول کو دیکھا نہیں، جیسے ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے دین کو نازل ہوتا نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، لیکن ہم بن دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانے میں، اس کی اشاعت اور ترویج کے اندر ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ مدد ہے، نصرت ہے دین کی بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ کہ اللہ رب العزت کا علم ازلی ابدی ہے اور اللہ رب العزت کے علم سے کوئی بات بھی باہر نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جان لے، تو اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے، اللہ ظاہر کر دے، اس کو جانتا اللہ پہلے ہے لیکن اس کو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تاکہ لوگ بھی اس کا مشاہدہ کر لیں
کون اللہ کے دین کی مدد کرنے والا ہے اور کون رسولوں کی مدد کرنے والا ہے اور کون مخالف ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے مدد کا مطالبہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اس کے یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو میری اور آپ کی مدد کی احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر دین کی مدد کریں گے، ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پھیلانے میں اور اس کی اشاعت و ترویج کے اندر حصہ ڈالیں گے تو فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ قوی عزیز۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کمزور ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ غالب نہیں، وہ مغلوب ہو رہا تھا نعوذ باللہ، اس لیے اللہ کو مدد چاہیے تھی کہ وہ میرے رسولوں کی معاونت کریں تاکہ رسول غالب آئیں، اور رسول غالب آئیں گے تو اللہ بھی غالب ہوگا۔ ایسی بات نہیں، اللہ قوی بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، وہ طاقتور ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ غالب ہے، اس کے رسول بھی غالب، اس کا پیغام بھی غالب، اور اس کی ہر چیز غالب ہی غالب ہے، وہ مغلوب ہونے والی ہے نہیں۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ رب العزت نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سارے ادیان پر ہی غالب آ جائے۔ یہ تو غرض ہے دین اسلام کی۔ اس لیے اللہ قوی ہے، اس قوی کے ساتھ ہم ملیں گے تو ہم بھی قوی بنیں گے۔ پھر 313 ہو کر 1000 پہ غلبہ آیا تو کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ قوی کے ساتھ وہ مل گئے، اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، لہٰذا ہم اللہ کے ساتھ جب مل جائیں گے تو ہم بھی غالب آ جائیں گے۔ 1000 تھے غزوہ احد کے اندر، 3000 پہ غالب آئے، تبوک میں 3000 تھے 1 لاکھ پر غالب آئے۔ اسی طرح ساری جنگوں کے اندر حالات اسی طرح ہے، تعداد صحابہ کی تھوڑی اور غالب آ رہے ہیں اپنے سے کئی گنا بڑی فوجوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تعلق بنایا اللہ قوی کے ساتھ اور اللہ عزیز کے ساتھ۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق بنائے گا، اللہ کی قوت بھی اس کے ساتھ، اللہ کا غلبہ بھی اس کے ساتھ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد کے اندر نبوت کو جاری رکھا، والکتاب، اور کتاب کو بھی۔ وَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے، ان کی اولاد میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے، یا ان کی امتوں میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت زیادہ نافرمان تھے۔ قرآن پاک میں جب فاسق کا لفظ آتا ہے تو اکثر جگہوں پہ یہ فاسق کا لفظ کافر کے معنی میں آتا ہے، یہاں بھی فاسق کا لفظ کافر کے معنی میں، تو بہت سارے کافر ہو گئے، کفر کی تعداد زیادہ ہے۔ اور منہم مہتدد کے اوپر جو منہم ہے، یہ من تبعیض کا ہے، ایمان والوں کی ہدایت یافتہ لوگوں کی تعداد کم ہے، اس لیے حکومت قائم کرنے کے لیے اسلام کا نظام جمہوری نہیں ہے، اسلام کا نظام شورائی ہے، شورا والا نظام ہے اسلام کا۔ کثیر پر کثیر تو ہے ہی گمراہ، اکثریت تو گمراہ لوگوں کی ہے۔ کیوں حکومتیں ٹھیک نہیں بنتی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں۔ اسلام لوگوں کو تولتا ہے۔ ایک انسان کی تعلیم ہے، وہ اس نے دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، عالم مفتی ہے یا اس نے اسکول اور کالجز میں پڑھا ہے، یقیناً اس کو شعور ہے۔ لیکن جمہوری نظام کے اندر تو ایک گٹر صاف کرنے والا اور ایک پروفیسر دونوں برابر ہے، ووٹ کی پرچی طاقت کو وہ دونوں کی برابر ہے۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ کثرت تو ان لوگوں کی ہے جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، حد سے گزرے ہوئے ہیں، تو جب کثرت اور قلت پہ فیصلے ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوں گے جیسے ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا، قفینا کہتے ہیں پہ در پہ آنا، ایک کے بعد دوسرا۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ان رسولوں کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے نشانے، آثار کہتے ہیں نشانے قدم کو، اثر کی جمع۔ تو ثم قفینا علی آثارہم، پھر ان کے نشانات قدم پر یا ان کے پیچھے پہ در پہ رسول آئے، ہم نے بھیجے برسولنا اپنے رسول، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے بعد بھیجا سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انجیل دی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفۃ ورحمہ، اور جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی اتباع کی تو ہم نے بنا دیا ان کے دلوں میں، وجعلنا، ہم نے بنا دیا فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں،
इत्तबऊहु, जिन्होंने ईसा बिन मरियम की इत्तिबा की, हमने क्या बनाया, रफ़तम व रहमा, हमने रफ़त और रहमत बना दी। रफ़त का माना नरमी, रफ़त का माना उल्फत प्यार, और रहमत का ताल्लुक अकरबा के साथ जोड़ा गया, सिला रहमी करना। तो हमने ये चीज़ें उनके दिल के अंदर डाल दी, नरमी भी थी, मोहब्बत भी थी, उखुवत और भाईचारे के साथ वो चलने वाले थे। व रहबानियत, और रहबानियत हमने उनके दिलों में डाल दी ना। व रहबानियत, ये अल्लाह ताला ने दो चीज़ें अल्लाह ने डाली, रफ़त व रहमा, फिर आगे वक्फ है, फिर आगे व रहबानियत इब्तदऊहा, रहबानियत जिसको उन्होंने खुद इजाद किया, मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उन पर रहबानियत को लाजिम नहीं किया, इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाहि, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए इसको इख्तियार किया। फमा रऊहा हक़ रिआयतिहा, तो वो उस रहबानियत की रियायत नहीं उन्होंने की जैसे रियायत करने का हक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लम के साथ सवारी पे सवार था, पीछे बैठा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहबानियत ईसाइयत के अंदर कैसे शुरू हुई। इसकी तफसीर हुज़ूर सल्लम ने बतलाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर जालिम बादशाह मुसल्लत हुए जो गुनाहगार थे, और इनमें जो फिर उलमाए हक थे ईसाइयत के, उन्होंने उसका मुकाबला किया, मुज़ाहमत की, कत्ल गारत गरी हुई, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर बार जो सच्चे हक वाले थे उनको शिकस्त हुई, कत्ल होते रहे, और वो शिकस्त खाते रहे। फिर उन्होंने फैसला किया मिलकर कि ऐसा क्यों ना कर लें हम, कि हम अलग थलग हो जाएं, यूं ही कत्ल होते रहे तो फिर तो दावत देने वाला भी कोई बाकी नहीं बचेगा। तो उन्होंने फिर जंगलात का रुख किया, गारों का रुख किया, और वहां जाके उन्होंने पनाह ली, और पनाह लेकर अपनी इबादत और रियाजत के अंदर मुब्तला हो गए, शुरू हो गए। तो ये रहबानियत उन्होंने खुद अपनी तरफ से इख्तियार की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए रहबानियत को ईजाद नहीं किया, उन्होंने खुद अपने लिए रहबानियत को ईजाद किया। हमारे दीन इस्लाम के अंदर तो अब ज़्यादा तालिबीन में शायद आपने हदीस पढ़ ली होगी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सयरूरत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है, अलग थलग होकर रहना नहीं है, मतरूक दुनिया बन जाना इस्लाम में कोई नेकी नहीं है। बल्कि इस्लाम कहते हैं दुनिया में रहकर अल्लाह की इबादत कीजिए, रिश्तेदारों में, अकारिब में रहकर, मखलूक खुदा में रहकर, और इनसे ताल्लुकात बेहतर रख कर, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी याद रखिए। सबसे किनारा कश होकर फिर आप अलग थलग होकर बैठ जाएं, बीवी भी आप शादी ना करें, आप माँ बाप से, बहन भाइयों से, ख़ानदान से, कुंबा कबीला से अलग होकर एक जगह पे अपने आप को अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए ख़ास कर लें, तो इस्लाम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता है। इस्लाम इसकी हौसला शिकनी करता है। अगर ये अच्छी चीज़ होती तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह ना फरमाते, हुजूर की औलाद ना होती, हुजूर लोगों के दरमियान ना रहते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी, वो ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जिसमें रहबानियत नहीं है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसकी तरदीद फरमाई। और कुरान करीम की आयत के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया कि रहबानियत को उन्होंने खुद ईजाद किया, और फिर जब ईजाद किया तो उस पर कायम ना रह सके, बहुत सारे उनमें से मुर्तद हो गए, और बहुत सारे उनमें से अपनी बात पे कायम रहे। फ़आतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, उनमें से जो ईमान वाले थे अल्लाह ने कहा हमने उनको अजर दिया। आतैना, हमने हमने उनको अजर दिया। वकसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से बहुत ज्यादा नाफरमान हो गए, और उनका अंजाम कुफर की सूरत में हुआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, व आमिनू बिरुसुलिही, और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ। युतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, वो तुम्हें अपनी रहमत से दो हिस्से देगा। किफलैन का माना दो हिस्से। देखो मौलाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे को दो अजर देंगे जो पहले किसी और दीन में था, यहूदी था, ईसाई था, फिर वो दीन इस्लाम को कबूल करेगा, दोहरा अजर पाएगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह उस गुलाम को भी दोहरा अजर देगा जिसने अपने आका का हक भी अदा किया और अपने अल्लाह का भी हक अदा किया, क्योंकि ये काम मुश्किल है, बंदे को भी राज़ी रखना, अल्लाह को भी राज़ी रखना, लिहाजा वो इंसान दोहरे अजर का मुस्तहिक है।
اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے جس نے باندھی کو خریدا، پھر اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی اور اس کی تعلیم و تربیت بھی اسلامی طریقے پر کی، یعنی ان میں ولد بنا لیا، اس نے یہ وقار دیا اس کو کہ زر خرید باندھی کو اپنی اولاد کی ماں بنایا، اور پھر اس کی تعلیم و تربیت بھی کی۔ تینوں چیزیں، اب دیکھیں غلامی کا دور تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، انسانوں کو غلام نہیں بنایا جا رہا، لیکن اس کے متبادل ملازمت ہے۔ ہم کسی ملازم ہیں تو ہم اپنی ملازمت کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، تو یہ چونکہ مشقت والا کام ہے، مشکل ہے، لیکن اس مشکل پہ آپ کو اجر دوہرا ملے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بھی، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے نور بنا دے گا جس نور کے ذریعے تم چلو گے۔ یہ بات پہلے ہم کر چکے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ، لِأَن لا تھا اصل میں، ان مصدریہ پھر اس کے بعد لا يعلم، لیکن یہاں لا ہے تو نافی ہے، لیکن نافی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لا زائدہ بھی ہے، اس لیے یہاں ترجمہ ہم نفی والا نہیں کریں گے۔ اللہ عالم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو بات معلوم ہو جائے، اہل کتاب اس بات کو جان لیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے۔ اہل کتاب جو کہتے تھے کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کا فضل یوں کسی کو نہیں مل جاتا، اللہ کے فضل پر کسی کی زبردستی اور کسی کا زور نہیں چلتا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک اللہ کا فضل، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے۔ جی بس بھائی، کل یہ صورت آپ سے سن لیجیے، سورہ حدید آسان ہے ویسے، ترجمے کے اعتبار سے مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ استاد جی۔ آج والا مجھے تھوڑا سا مشکل لگا ہے، باقی اس سے پہلے والی جو باتیں ہیں وہ جو چیزیں ہیں وہ آسان ہیں، اور انشاءاللہ آپ کہیں ہم انشاءاللہ تیار کریں گے۔ یہ ایسے کر لیں کیونکہ ہمارا پارا بھی مکمل ہو گیا نا، 27واں پارا مکمل ہو گیا ہمارا، تو اسی ایک صورت کو لے لیں، کل کے دن یہ صورت میں آپ سے سن لیتا ہوں سورہ حدید، پھر اس کے بعد ہم آگے 28واں پارا پڑھیں گے میں انشاءاللہ۔ استاد جی آپ ترجمہ یا تفسیر بھی مختصر سنیں تو گے، سر صرف ترجمہ؟ اتنا آپ نے پہلے آیت پڑھنی ہے، پھر اس کا ترجمہ کر لینا ہے، ترجمہ کرنے کے بعد اتنی تفسیر کر لیں کہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے بس۔ انشاءاللہ جی ٹھیک بہت زیادہ انشاءاللہ لمبی چوڑی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہو کہ آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے۔ ہے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جی انشاءاللہ ضرور استاد جی، جی کل۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بھائیو، یہ کلاس کا وہ چینج ہو گیا ہے، لنک دوبارہ چینج ہو گیا ہے۔ 9 بجے ہو گئی ہے کلاس ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں پرانے والے کو دیکھ کر تو مجھے نہیں مل رہا، اس پہ میں نہیں ہاں آ رہی تھی۔ اچھا، ہو سکتا ہے لنک چینج ہو گیا ہو۔
میں بس لیٹسٹ والا لنک یوز کیا. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں استاد جی؟ جی الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ اسماء متمکن کی 6 قسمیں آپ نے پڑھ لی تھی، اور اعراب کی 4 قسمیں پڑھ لی تھی. تو یہ 5ویں قسم ہے اعراب کی، اور اسماء متمکن کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں یہ قسم ہے. بہت ہی آسان اور عام اور فہم ہے یہ جو قسم ہے. اب اس میں جو ہے، ایک منٹ، مثنیٰ جو ہے یہ تثنیہ کو بولتے ہیں. تثنیہ مثنیٰ یہ 2 کو یا تثنیہ کو بولتے ہیں. جیسے رجلانی، اب یہ رجل ایک آدمی، رجلانی یہ اس کے آخر میں الف اور نون لگ گیا. اسی طرح جو ہے وہ 8 نمبر
کلا وکلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ 9 نمبر اثنانی و اثنتانی، اثنانی و اثنتانی وہ بھی تثنیہ کا صیغہ آ گیا، الف اور نون آ گیا۔ گنتی کے اندر واحد، اثنان یا اثنتان جو ہے یہ دو کو بولا جاتا ہے۔ ان تینوں قسموں کا اعراب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں یا ماقبل مفتوح، حالت نصب اور جر میں یا، اور یا کا ماقبل جو ہے، ماقبل تو معلوم ہی ہوگا کسے کہتے ہیں ماقبل، یعنی کہ یا سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہوگی حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی، لیکن حالت رفع میں الف ہوگا۔ ان کی مثالیں ہیں رجولانی، جاء رجولانی، جاء کلاہما، جاء اثنانی۔ اب یہ تینوں صورتیں جو ہے وہ رفعی حالت کی ہیں۔ اب ان تینوں صورتوں میں رجولانی اور کلاہما اور اثنانی یہ فاعل بن رہے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ رجولانی جو ہے یہ مرفوع ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس کے آخر میں نون کے اوپر زیر ہے، نون کے اوپر زیر ہے، رجولانی مرفوع ہے لیکن زیر ہے، تو اس زیر سے کوئی بھی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کا اعراب جو ہے وہ یہ زیر زبر زیر پیش کے ساتھ اعراب ہے ہی نہیں۔ رجولان کا اعراب جو ہے وہ نہ زبر کے ساتھ اعراب ہے، نہ زیر کے ساتھ اعراب ہے، نہ پیش کے ساتھ ہے۔ یہ رجولانی کی نون کے اوپر جو زیر ہے اس کے اوپر علم النحو میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ اعراب ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو اعراب دیکھنا ہے رجولان کا اعراب جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، تو حالت رفع میں اس کا اعراب الف کے ساتھ ہوگا۔ رجولانی نون سے پہلے جو الف ہے تو یہ رجلا، لام الف زبر لا، یہ الف اصل جو ہے یہ اعراب ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ رجلا، یہ لام الف زبر لا، تو یہ حالت رفع کے اندر الف ہے۔ دوسری مثال میں کلا، اب یہ کلا جو ہے اس کے آخر میں بھی الف ہے، وکیل تا اس کے آخر میں بھی الف ہے، اور تیسری جو ہے اثنانی و اثنتانی، اب جاء اثنانی، اثنان کے نون الف زبر نا، یہ الف جو ہے یہ ہے اعراب اس کا حالت رفع کے اندر۔ ہاں، یہ حالت رفع کے اندر لا الف زبر لا جو ہے یہ آ گیا، رجولانی آ گیا۔ اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، آپ کو بغیر سوچے بغیر سمجھے آپ کو یہ بتلا دینا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ بھئی حالت رفع کے اندر اس کا الف ہے نا، تو یہ الف کا آ جانا یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ الف کا آ جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مرفوع ہے۔ اگر یہ مرفوع نہ ہوتا تو یہ الف نہ آتا، یہ جیسے جو ہے یہ مرفوع نہ ہوتا، جیسے نیچے والی مثالوں کے اندر آپ دیکھیں گے، تو اگر یہ مرفوع نہ ہوتا، مجرور ہوتا یا منصوب ہوتا تو یہ رجولانی نہ ہوتا۔ رجولانی ہے تو یہ کنفرم ہے، کوئی بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آپ بتا دے یہ مرفوع ہے، پیچھے فعل ہو تو اس کا فاعل بنا دے، بغیر سوچے بغیر سمجھے رجولانی مرفوع ہے، کلاہما مرفوع ہے، الف آ گیا، اثنانی الف آ گیا، تو یہ حالت رفع کے اندر اس کے اوپر الف آئے گا، حالت نصب کے اندر اور حالت جر کے اندر اس کے اوپر الف نہیں آ سکتا، اس کے آخر میں الف نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ الف کے ساتھ اعراب ہے تو حالت رفع میں ہی الف آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور نصب اور جر میں الف نہیں آئے گا۔ نصب اور جر میں حالت نصبی اور جری کے اندر یا آئے گی اس کے اندر، اور وہ یا بھی وہ جس کا ماقبل مفتوح ہوگا، یہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایک اور بھی آگے قسم آئے گی اس کا بھی یا کے ساتھ اعراب ہے لیکن اس کا ماقبل مجرور ہوگا۔ اب یہاں ماقبل مفتوح ہے، ہاں حالت نصبی اور جری کے اندر ماقبل جو ہے وہ مفتوح ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی حالت نصب کی مثال انہوں نے لکھی ہوئی ہے رأیت رجلین،
اب रअयतु भी आ जाए और रजुलानी भी आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रअयतु जो है ये फेल बन रहा है, इसके अंदर जमीर वो इसका फाइल बन रही है। आगे रजुलैनी जो है ये इसका मफऊल बन रहा है, और मफऊल जो होता है ये मंसूब होता है। और ये रजुलैनी तस्निया का कोई भी सीगा हो, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर इन्होंने रजुलानी की मिसाल दी है। तस्निया का कोई भी सीगा हो, बेशुमार तस्निया के सीगे हैं, सैकड़ों नहीं करोड़ों हजारों जो है वो तस्निया के सीगे हैं। राजुलानी से राजुलैनी, इमराअतुन इमराअतानी। अब इमराअतानी औरत को बोलते हैं, इससे इमराअतैनी, हालत नसब के अंदर इमराअतैनी आ जाएगा। है इसी तरह जो है वो मस्जिदैनी, दो मस्जिदें, मस्जिदैनी मुस्लिमैनी, दो मुसलमान। एक होता है मुस्लिमीना, एक होता है मुस्लिमैनी। हाँ, ये मीम के ऊपर जो जबर आ रहा है ना, लाम से पीछे जबर, ये दलील है इस बात की कि ये जमा का सीगा नहीं है, ये तस्निया का सीगा है। ये भी इस बात की दलील है, क्योंकि तस्निया का एराब जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, या माकबल मफ्तू के साथ आता है। जब जमा का एराब पढ़ेंगे इसके नीचे, हाँ इसके नीचे जो है वो जमा का एराब लिखा हुआ 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, उसके अंदर जो है वो जमा का एराब लिखा हुआ है। उसके अंदर जो है वो मुस्लिमीनी नहीं होगा, मुस्लिमीनी होगा। मुस्लिमीनी ये जमा का सीगा है। मुस्लिमैनी ये जो मीम के ऊपर जबर है, ये जो रजुलैनी के लाम के ऊपर जबर है, इमराअतैनी ये जो या से पहले जबर आ रही है, ये इस बात की दलील है कि ये तस्निया का सीगा है, एक बात। दूसरी ये इस बात की दलील है कि ये हालत इसकी नसब होगी या जर होगी, वो आपने देखना है कि हालत नसब है या जर है, तो वो आसानी है। हालत नसब और जर के अंदर उसको पहचानना आसान है। तो ये रअयतु रजुलैनी, अब इसके अंदर जो है वो या माकबल मफ्तू जो है वो है इसका इराब। इसी तरह जो है वो रअयतु किलैहिमा, रअयतु इस्नैनी, ये दोनों है। रअयतु किलाहुमा था पीछे, अब यहाँ रअयतु किलैहिमा। हाँ, किलाहुमा किलैहिमा। तो अभी जो है वो बीच में जो है वो या को लेकर आएंगे, एराब जो है वो या आ जाएगा, और या का माकल मफ्तू हो जाएगा। रअई तो किलाहुमा। फिर इसी तरह रअई तो इस्नैनी, देखा मैंने दो को। अब इस्नैनी, तो ये भी तस्निया का सीगा है, ये दलील है। अब आगे जो है वो हालत जर आ गई। मरर तो बिरजुलैनी, जर के अंदर भी बिल्कुल सेम ही है, जो ऊपर हालत नसब के अंदर है वही हालत जर के अंदर है। जर का एराब और नसब का एराब सेम ही होता है, या माकौल मुफ्तू के साथ। मरर तो बिरजुलैनी, हाँ इसी तरह जो है वो मरर तो भी किलैहिमा, मरर तो भी इत्नैनी। तो ये हालत जो है वो नसब है, हालत नसब और जर दोनों सेम है। तो ये तस्निया का एराब। हाँ जी, समझ आ गया। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। अच्छा, हाँ जी, अब्दुल्ला भाई को भी समझ आ गया। ये उस दिन कह रहे थे मुझे तो अभी फाइल का ही समझ नहीं आया, तो एराब की तो बड़ी दूर की बात है। कोई बात इसमें पूछनी हो या इसमें? हाँ जी, इससे अगला वाला भी जो है वो पूरा तो हम रहने देते हैं पढ़ने को, बस ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, ताकि जो है वो जो है बहुत बहुत लंबा है वो अगला वाला भी। लेकिन जो उसमें जमा मुजक्कर सालिम है ऊपर, जैसे मुस्लिमूना, उलू, इशरूना, तिसऊना, ये तीन चीजें हैं 10 के अंदर। आसान ही है, वो भी है तो लंबा लेकिन है आसान। जमा मुजक्कर सालिम, जैसे मुस्लिमूना, जमा मुजक्कर सालिम की पहचान आपने पढ़ी हुई है, जिसके आखिर में वाव और नून हो, या क्या उसका नाम है, या और नून। आगे फिर है उलू, इसी तरह फिर आगे इशरूना, तिसऊना। इन सब का एराब जो है वो हालत रफा में वाव माकबल मजमूम, हालत नसब और जर में या माकबल मकसूर है। पीछे या माकबल मफ्तू था, यहाँ या माकबल मकसूर है। पीछे या माकबल मफ्तू वो तस्निया का एराब है,
یا ماقبل جو ہے مضموم، یہ جمع کا اعراب ہے. اس کی مثالیں آگے لکھی ہوئی ہیں. جیسے جاء مسلمون، اب یہ مسلمون کے اندر واؤ جو آ گیا، یہ واؤ کا اصل واؤ کا اعراب ہے، حالت رفع ہے، یہ واؤ آ گیا. اب آپ کو جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ترکیب کے اندر کہ یہ مرفوع بنتا ہے یا منصوب بنتا ہے یا مجرور بنتا ہے. واؤ آ گیا تو سمجھ لے یہ مرفوع ہے. ہاں، واؤ آ گیا تو یہ مرفوع ہے، اور واؤ کا ماقبل مضموم ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں. مسلمون. ہاں، باقی جو ہے وہ اور کوئی آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، اس کے اوپر زبر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمون ہی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جاء اولو مال، جاء عشرون رجلا. ہاں، آئے مسلمان، جاء اولو مال، آیا میرے پاس مال والے. اولو کا مطلب ہوتا ہے والے. جاء عشرون رجلا، آئے 20 رجلا، 20 آدمی. تو اسی کو جو ہے وہ اگر ہم حالت نصب کے اندر لے جائیں، رأیت مسلمین، ہاں میم کے نیچے زیر آ گئی. اب اسی کو تثنیہ کا صیغے کے اندر جب تھا مسلمین اور یہ مسلمین، زبر کا فرق ہے، زیر کا فرق ہے. زبر آ گیا تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، زیر آ گیا تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، مسلمین مسلمین. رأیت علو مال، آپ نے پیچھے پڑھا تھا اس کا رأیت الی مال. اسی طرح جو ہے وہ رأیت 20 رجلا، ہاں 20 اور 20. 20 جو ہے وہ حالت رفیع ہے، 20 جو ہے وہ حالت نصب ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ مررت بالمسلمین. پھر آگے مررت بی مالین، مررت ب20 رجلا، وہ نصب اور جر چونکہ سیم ہے اس لیے اس کا اعراب بھی سیم ہے. تو یہ آسان ہی ہے، اس کے اندر دیکھ لیں، یہ آپ تھوڑا سا اس کو سوچ لیں، جو بات سمجھ نہ ہے وہ پوچھ لیں، بس یہی ہے. ہاں جی، چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ اس کا تکرار وغیرہ کر لیجیے گا. یہ جو ہے 6 نمبر، جی 8 نمبر، 9 نمبر، 10 نمبر، 11 نمبر، 12 نمبر. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ کل کو پوچھ لیجیے گا، اگر ابھی پوچھیں تو بھی پوچھ لیں. چلے ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باقی حضرات سوئے ہوئے ہیں؟ باقی حضرات سوئے ہوئے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاگ رہے ہیں وعلیکم. مولانا صاحب. اچھا جی. چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ حضرات اس کا تکرار کریں اور اس کو پھر پیچھے سن لیتے ہیں. جی صحیح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. لا یہ نفی کے لیے آتا ہے. حلیم اس کا معنی ہے بردبار. اللہ یہ حروف استثناء میں سے ہے. ذو کا معنی ہے والا. ذو یا زی جہاں کی میں اس کا معنی لفظ آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے والا. عثرہ لفظ والا. واو کا معنی اور ہے. لا یہ پھر نفی کے لیے آتا ہے. حکیم حکیم کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کو
चीजों की असलियत का पता हो, चीजों की हकीकत को जानता हो, उसको हकीम कहते हैं। इल्ला का माना मगर रूफ इस्तिस्ना में से है, आप पढ़ेंगे इल्म नाहव में। जो कमाना वाला, तजरिबा कमाना तजर्बा वाला, तजर्बाकार। माना इसका ये है, ला हलीम इल्ला ज़ु असरतिन, नहीं है बर्दबार। मैंने आपको पिछले हदीस में बताया, ला ये नफी के लिए है और ये कमाल की नफी के लिए है, यानी कामिल बर्दबार नहीं है। इल्ला ज़ु असरतिन, मगर लग़्ज़िश खाने वाला। कामिल बर्दबार नहीं है, इल्ला ज़ु असरतिन, मगर लग़्ज़िश खाने वाला। वला हकीम इल्ला ज़ु तजरिबतिन, और नहीं है हकीम मगर तजर्बे वाला। नहीं है कामिल बुर्दबार मगर लग़्ज़िश वाला, और नहीं है हकीम मगर तजर्बे वाला। इस हदीस पाक में दो जुमले इरशाद फरमाए हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला जुमला इरशाद फरमाया, ला हलीम इल्ला ज़ु असरतिन, नहीं है कामिल बर्दबार मगर लग़्ज़िश वाला। दूसरा जुमला जिक्र फरमाया, वला हकीम इल्ला ज़ु तजरिबतिन, नहीं है हकीम मगर तजर्बे वाला। ये दो जुमले इरशाद फरमाए। यानी मतलब ये है, पहले जुमले का कि इंसान उस वक़्त तक बुर्दबार नहीं बन सकता, अक्लमंद नहीं बन सकता, जब तक कि उसको किसी कारोबार में मामलात के अंदर उसको नुकसान ना आए। यानी मतलब ये है, जो इंसान कोई मामला भी करेगा उसको, जब उसके अंदर अगर नुकसान आ गया उसको बर्दाश्त करेगा। फिर अगर वही काम दोबारा करना पड़ गया तो उस काम के करीब नहीं जाएगा जिस काम में उसको नुकसान हुआ है। जिस काम से उसको धोखा हुआ है, फिर वो इंसान उस काम के करीब नहीं जाएगा। और अगर जिस काम में उसको नुकसान हुआ है, अगर फिर दोबारा उसी काम में चला गया तो कहा जाएगा ये आदमी कामिल बुर्दबार नहीं है। जिस काम में एक दफा उसको नुकसान आ गया, दोबारा फिर उसी की तरफ जा रहा है, ये तजर्बे वाला नहीं है। कामिल अक्लमंद इसको नहीं कहा जाएगा। अक्लमंद तो वो है कि जिसको एक मर्तबा इस काम में, जिस काम में उसको नुकसान आया उसी काम से दूर हो जाए,
उस काम से एहतियात करे, उसके करीब ना जाए। इसलिए फरमाया ला हलीम इल्ला ज़ु असरतिन, नहीं है कामिल बुर्दवार मगर लग़्ज़िश खाने वाला। यानी जो लग़्ज़िश खाएगा, नुकसान एक दफा आएगा, फिर उसके काम नहीं करीब, उस काम के करीब नहीं जाएगा। अक्लमंद जो होता है उसका काम यही होता है कि जब एक काम करेगा, कर रहा है, उसमें अगर नुकसान आया है तो उस काम के करीब नहीं जाएगा। उस काम के करीब ना जाना यह अक्लमंदी है। इसी तरह दूसरे जुमले में हदीस से पाक दूसरे हिस्से में फरमाया ला हकीम इल्ला ज़ु तजरिबतिन, नहीं है हकीम मगर तजर्बे वाला। यानी इस हदीस का मतलब ये है, कोई भी हकीम है या डॉक्टर है, हिकमत की किताबें पढ़ लेने से, डॉक्टरी की किताबें पढ़ लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। हिकमत की किताबें पढ़ लेने से कोई हकीम नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए लाजो तजर्बतिन, तजर्बे का होना जरूरी है, मशक का होना जरूरी है। जब तक उसकी मशक ना हो जाए, उसको किसी काम में तजर्बा ना आ जाए, उस वक्त तक कामिल हकीम या डॉक्टर नहीं बन सकता। इसलिए हिकमत की किताबें पढ़ने के साथ या डॉक्टरी की किताबें पढ़ने के साथ साथ उसको मशक करना भी जरूरी है, तजर्बा करना भी जरूरी है कि इस काम में महारत भी रखता है कि नहीं। जब तक कि वो मशक नहीं करेगा, हिकमत की किताबें पढ़ने के बाद, डॉक्टरी की किताबें पढ़ने के बाद जब तक मशक नहीं करेगा, उस वक्त तक ना हकीम आदमी बन सकता है, ना ही डॉक्टर बन सकता है। हकीम बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए किताबें पढ़ने के साथ साथ डॉक्टरी की उसमें मशक करना भी जरूरी है। इसलिए फरमाया वाला हकीम इल्ला ज़ु तजरिबतिन, नहीं है हकीम मगर तजर्बे वाला। दोबारा फिर तर्जुमा देख लीजिए एक दफा, ला हलीम इल्ला ज़ु असरतिन, नहीं है बुर्दबार मगर लग़्ज़िश खाने वाला। वला हकीम इल्ला ज़ु तजरिबतिन, नहीं है हकीम मगर तजर्बे वाला। ये हजरात हदीस पे समझ में आई है कि नहीं समझ आई? जी सर जी, आई हो सर जी। जी सर। और अभी इस हदीस को भी पढ़ लो और पिछली हदीस से भी दोहरा लो भाई हजरात। इकरार कर लीजिए हजरात, सुना लीजिए।
हाँ भाई, क्या करते हो? जी उस्ताद जी। सुनाइए, कोई एक आधा शहजादा सुना दे। उस्ताद जी बस इसका ये जरा थोड़ा सा मतलब बता दें, बाकी मैंने पूरी बात सुनी आज की। ये जो आखिरी वर्ड है ला हलीमा इल्ला ज़ू उशरा, इसका मतलब क्या है? खाली आखिरी लफ्ज का जो है, हदीस का जो आखिरी लफ्ज है, कौन सा? ज़ू ज़ू उशरा। लफ्ज़िश खाने वाला, नुकसान को अच्छा बर्दाश्त करने वाला। ठीक है, नुकसान को बर्दाश्त कर। ठीक है, तो इसका आपने जो हमें नुकसान बंदा एक काम मिसाल के तौर पे कर रहा है, उस काम में उसको नुकसान हुआ है, धोखा हो गया है, जी जी धोखा हो गया है। अब अक्लमंद तो ये है कि वो दोबारा उस काम के अंदर ना जाए, वो काम ना करे। उसको एक दो पता चल गया है भी इस काम में नुकसान है, इस काम में धोखा दी है, फिर दोबारा उसके करीब ना जाए। जो इंसान दोबारा उसके करीब नहीं जाता, ये अक्लमंद है। जी या यूं ठीक है। समझ लीजिए, कोई काम कर रहा है इंसान, काम करने से पहले उसका अंजाम देखे, अगर उसका अंजाम अच्छा नहीं है तो उस काम के करीब ना जाए। ये कुछ बल्कि अगली हदीस में आ रहा है। तो ये है कि नुकसान जब एक दफा बर्दाश्त करे, जो भी काम कर रहा है उसमें अगर नुकसान आ गया है तो इंसान सब्र करे। उसमें इंसान को सब्र करना चाहिए। काम करने में नफा नुकसान होता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि नुकसान हो गया और फिर किसी काम के करीब भी ना जाए, कोई काम भी ना करे, इसका मतलब ये नहीं है। नफा नुकसान होता रहता है, उसको इंसान बर्दाश्त करे। ये है हलीम, हिल्म, बुर्दबार। ऐसा नहीं है कि काम नुकसान आ गया तो फिर हाथ जोड़ के बैठ जाए घर में, मैं तो भाई जो काम करता हूँ नुकसान आ जाता मैं तो नहीं काम करता। ऐसा ना करे। नफा नुकसान होता रहता है, उस नफे नुकसान को बर्दाश्त करके चलना, ये है हलीम, बुर्दबार। जी भाई। जी उस्ताद। ला का ला हलीम इल्ला ज़ू अशरफी, ला नफी से है, हलीम से मतलब बुर्दबार है, इल्ला मतलब ज़ू वाला, उशरफी नुकसान वाला या धोखे वाला। इसका तर्जमा और नीचे वाला जो है वाला, वाह और ला नहीं हकीम, ऐसे इंसान को कहते हैं जो किसी की असलियत को जानता हो। ए ला मगर से निकला है जू वाला, तजर्बे वाला। तो इसका तर्जमा है नहीं है कामिल बुर्दबार मगर नुकसान वाला, और नहीं है हकीम मगर तजर्बे वाला। मतलब ये है कि इंसान उस वक्त तक बुर्दबार और अक्लमंद नहीं बन सकता जब तक उसको किसी कारोबार में नुकसान ना आ गया हो। उसको और उसको बर्दाश्त करना उसको बुर्दबार के, जिस काम से उसको धोखा हुआ है फिर इंसान उसके पास नहीं जाता। अक्लमंद वो है जिसको किसी काम में नुकसान हुआ है, उसको चाहिए कि उसके करीब ना जाए। नुकसान वाले के करीब ना जान नुकसान वाले के नजदीक के करीब ना जाना अक्लमंद है। और दूसरे का मतलब यह है कि कोई भी हकीम है या डॉक्टर है या हिकमत किताबें पढ़ने से वो कोई हकीम नहीं बनता और डॉक्टर नहीं बनता, मगर उसके लिए उसका तजर्बा होना लाजमी है। तो हदीस के अल्फाज हैं, नहीं है कामिल बुर्दबार मगर नुकसान वाला, और नहीं है हकीम मगर तजर्बे।
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حليم إلا ذو أسرة ولا أكيم إلا ذو تجربة. لا نفی کے لیے آتا ہے، حلیم بردبار، الا یہ عروف اسناس میں، ذو اثرت لغزش والا، ولا اور حکیم ایسے انسان جو چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے، ذو تجربہ کار، نہیں ہے کامل بردبار مگر لغزش کھانے والا، اور نہیں ہے حکیم مگر تجربے والا۔ اس حدیث پاک میں دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے جملے کہ انسان اس وقت تک بردبار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو کسی کاروبار میں نقصان نہ آیا ہو۔ اگر اس کو کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے تو وہ برداشت کرے، اور دوبارہ کرنے پڑے تو وہ دوبارہ نہیں کرے گا، یعنی یہ بردبار نہیں ہے۔ اور اس کام میں نقصان ہوا ہے پھر اسی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند جو وہ ہے اس کام کے قریب نہیں جائے گا۔ کوئی بھی اگر ڈاکٹر کتنا بھی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، یا کوئی بھی کتنی بھی کتابیں پڑھ کر حکمت کے کام نہیں کر سکتے، مگر اس کو مشق کرنا بھی ضروری ہے، یعنی عملی طور پر بھی کرنا ضروری ہے، تب ڈاکٹر بن سکتا ہے، حکیم حکمت کی کتاب پڑھ کر حکیم بن سکتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. لا حليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حليم إلا ذو عسرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. نہیں ہے، نفی کے لیے ہے، حلیم بردبار مگر الا ذو عسرت کہ جس نے تجربہ ایک دفعہ دھوکہ کھایا ہو، ولا حکیم الا ذو تجربہ، اور نہیں ہے حکیم دانا مگر وہ جو حکیم الا ذو جو تجربے کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بردباری ہے وہ تجربے کے ساتھ آتی ہے، اور حکیم جو ہے وہ تجربے کے ساتھ بنتا ہے، کوئی حکمت دانائی۔ خاص طور پہ بندہ مومن جو ہے وہ ایک دفعہ اگر کسی تجربے میں اس کو دھوکہ ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوبارہ نہیں جاتا اور اس سے احتیاط کرتا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔